ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق، وہ خاتون جن کے کانوں نے کبھی کفر اور شرک کی آواز نہ سنی، جن کی شبیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دکھائی اور فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو، جن کے بستر کے اوپر، جن کے لحاف میں نبی علیہ السلام بھی موجود ہوتے اور وہی بھی نازل ہو جایا کرتی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل النساء کا لقب عطا فرمایا کہ سب خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ بنت صدیق، خطاب ام المؤمنین، کنیت جو تھی ام عبداللہ تھی۔ آپ نسباً قریشی ہیں اور قریشی کے خاندان میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 7 سال قبل ہوئی، ہجرت مدینہ طیبہ سے 7 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور ام المومنین کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب نبی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود امی عائشہ کو بتایا تھا کہ عائشہ 3 راتیں خواب میں آپ مجھے دکھائی جاتی رہیں، اور جب مجھے دکھائی گئیں میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہ تم ہی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر یہ نکاح بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوگا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں فتح بدر، غزوہ بدر کی فتح کے بعد یہ رخصتی ہوئی، اور شوال کے مہینے میں، شوال کا مہینہ ہے سن 2 ہجری ہے، فتح مکہ کے بعد والا جو مہینہ ہے، رمضان میں فتح مکہ کہہ رہا ہوں، غزوہ بدر کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی، اور آپ باقاعدہ گڑیا سے اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ رخصتی کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام رکھا، ان کی سہیلیوں کو بلاتے تاکہ وہ کھیلتی، ان کے دل کی خواہش کے لیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعض فضائل ایسے ہیں جو خود انہوں نے بتائے۔ کہنے لگی کہ ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لے کے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے نکاح کرے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ میں کنواری ہوں، اور مجھ کنواری سے واحد میں اکیلی کنواری ہوں جو نبی علیہ السلام کے عقد میں نکاح میں آئی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی روح پرواز کی گئی، نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر امی عائشہ کی گود میں تھا۔ 2 ہی سر ہیں جنہیں نبوت کے اظہار کے بعد عزت ملی۔ غار حرا میں نبی علیہ السلام کا مبارک سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر صدیقہ کائنات کی گود میں تھا۔ ایک جگہ سر رکھا، ایک گود میں سر رکھا صدیق کائنات بنے، دوسری گود میں سر رکھا صدیقہ کائنات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے حجرے میں نبی علیہ السلام کی قبر بنائی گئی، اور کہتی ہیں کہ ملائکہ میرے حجرے میں آرام سے آتے جاتے تھے، اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لحاف میں ہوتی تب بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میں ان کے خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں۔ پھر فرمانے لگی کہ میری پاکیزگی کی گواہی یہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے پاک چیزوں میں بہترین خلقت کے اوپر پیدا کیا گیا، اور فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں مجھ سے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا سورہ نور میں، لہم مغفرت و رزق کریم۔ اور کہتی ہیں کہ میری ہی وجہ سے تیمم کا حکم جب نازل ہوا تو وجہ اس کی بھی بنیادی میری ہی بنی۔ تو یہ بعض خصوصیات ایسی ہیں جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں، امت میں پھر کسی اور کو نہ ملی۔ باقی سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے تمام امہات المومنین کا۔ ام المومنین، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ 7 جو بڑے صحابہ تھے نا علم کے اندر عالم تھے، خوب بڑے صحابی، ان میں سے آپ کا ایک شمار ہوتا ہے، اور آپ سے کثرت کے ساتھ روایت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 2210 احادیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین
امت مسلمہ کی تمام عورتوں میں علی الاعلان سب سے بڑی عالمہ تھیں، حافظہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو پردے میں امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، میں نے صحابہ کرام میں بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے صحابہ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے دقیق اور پیچیدہ مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے، پردے کے پیچھے بیٹھتے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے باریک اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کافی، وافی اور شافی جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں حضرت قبیصہ بن نویب رحمۃ اللہ علیہ رش کرتے تھے کہ ہم امی عائشہ سے دین سیکھنے جاتے ہیں، ہم چونکہ محرم نہیں، ہم پردے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، پردہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، اور عروہ بن زبیر کتنے خوش نصیب ہیں، وہ بھانجے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاگرد بھی ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ زاہدانہ زندگی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، زاہدوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصر زہد میں آئیں،